ابھی آپ نے دیکھا محرم چل رہے تھے، ماشاءاللہ سبھی جگہ جلوس نکالا، تعزیے نکالے، اور کئی لوگوں کو سواریاں بھی آئیں، اور کئی جگہ لوگوں کی پٹائی بھی ہوئی، کئی جگہ کیس بھی لگے، اور کئی جگہ اب لوگوں کے مکان بھی ٹوٹیں گے۔ کس کی شان میں اٹھا رہے تھے کہ نبی کے نواسے نے سجدے میں گردن کٹائی، ان کی یاد آئی۔ اب ارے بھائی، ان نے سجدے میں گردن کٹائی تو تم سے کس نے منع کرا ہے؟ تم پڑھو نا نماز اس طریقے کی جس میں تمہاری بھی سجدے میں گردن کٹ جائے، یا تم ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ان نے سجدے میں گردن کیوں کٹائی؟ ہم تو مسجد بھی نہیں جاتے، ہم دیکھو تازی اور جلوس میں نکلنا ہے، مسجد میں گھستے نہیں ہیں، اس بے وقوف نے گردن کٹائی، یا تو یہ مطلب ہے تمہارا؟ کیونکہ اسلام تو خدا کے علاوہ کسی کی تعریف کرنے کا حکم دیتا نہیں ہے، تو انسان کی تعریف تو ہم کر نہیں سکتے، یا تو انسان کی ہم برائی کر سکتے نہ تعریف کر سکتے، پھر یہ جلوس کس بات کا؟ کبھی آپ نے یہ غور کرا کہ سگے چچا ابو لہب اور چچی جہنم میں جائیں گے؟ ان کے اس میں نکالا کبھی جلوس؟ کیوں کہ تمہاری عورتیں بھی سونا پہنتی ہیں، نہیں نکال سکتے، تمہاری عورتیں بھی زیور پہنتی ہیں، کیوں کہ خدا نے ان کے اوپر حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ زیور پہنتے تھے، سونے کی کوٹ کرن کرتے تھے، سونا سکہ کے روپ میں چلن میں تھا، اور اس سکے کو گلوا کر زیور بن جاتے تھے، اس لیے نبی نے انگوٹھی کا منع کرا کہ انگوٹھی بھی نہیں پہنو گے، کیونکہ سکہ روپیہ ہے، سونا۔ بس عورت کو اتنی جگہ کے لیے اجازت دی ہے کہ جیسے ناک اور کان، کیونکہ اس کے اندر انفیکشن کی کوالٹی نہیں ہے، سونا ہے نا، کھرا ہے، سارے دھاتوؤں میں سب سے بیسٹ ہے، نہ سڑتا نہ گلتا، صرف اس لیے کہ انسان کا شریر مٹی سے بنا، پانچوں دھاتو اس کے اندر ہیں، اور جو پانچوں دھاتوؤں کے اندر جو دھاتو سونے والا ہوتا ہے وہ شریر کا، جس سننے والا کان بولتے ہیں ہم، اس کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے، کبھی پکتا نہیں ہے۔ یہ ناک ہوتی ہے سونگھنے کے لیے، بس اس میں ہو جاتا ہے سیٹ، اتنی جگہ کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، اور باقی تو گلے کے زیور کا حکم دیا نہیں تھا۔ ان کا جہنم کا حکم آیا، کبھی ان کو جہنم میں جانے کا کارن تو لوگوں کو بتاؤ، تو جہنم سے جانے سے بچیں لوگ۔ ابو لہب جہنم میں کیوں جائیں گے؟ سگے چچا ہیں، آپ نواسے کی گردن کٹانے کا جلوس نکالتے ہو، کبھی ان کے چچا جہنم میں جائیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کہ وہ جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ وہ سونے کے زیور پہنتے تھے، بس اس لیے جائیں گے۔ انہوں کا لیے اس لیے نہیں آیا کہ کوئی بت کی پوجا کرتے تھے یا خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، شرک نہیں کرا انہوں نے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک بتایا گیا ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، اتنا بڑا گناہ نہیں کیا، پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ کبھی لوگوں کو جاگروک کرا کہ لوگوں ایسے زیورت مت بنانا، سال میں کبھی ایک دن ایسا بھی تو نکال لیتے، پانچوں وقت کی نماز میں کبھی تو آتی ہوگی ان کے نام کی صورت پڑھنے میں، مسجد میں سال میں ایک بار تو قرآن ختم ہوتا ہے نا تراویحوں میں، تب تو آتا ہوگا علم ترا، کہ علم ترا کی جس وقت تراویح ہوتی ہے اس میں تو آتا ہوگا، تبت یتاب لام بتب ماگنان مالا ہوا مکسب سیسلا نارن ذات اللہ بم بم رہتا ہوئی سیدھی آبر میں مسد، کبھی تو آتا ہوگا۔ کبھی خیال کرا کہ خدا نے کیا وعدہ کرا ہے؟ اگر تم یہ خیال کرتے تو کبھی جلوس لے کے نکلتے کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو۔ انہوں نے تو سر کٹایا، اللہ کے واسطے کٹایا، کٹوا لیا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جنتی ہیں، کہاں کے ہیں، کیونکہ تقویٰ دیکھا جائے گا وہاں، جذبہ نہیں دیکھا جائے گا، تقویٰ دیکھا جائے گا کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھتے ہو بیوٹی پارلر سے آج کل میک اپ ہو کے جو آپ اپنی بیٹیوں کو بٹھا دیتے ہو، اور حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا تھا اور سب سے بہتر جسم انسان کا بنایا تھا، پھر اس کے اندر کیا کمی تھی جو تم بیوٹی پارلر میں اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہو اور سجا کر سنوار کر ان کو بت کی طرح بٹھاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے بتوں کو ختم کرا تھا، تم بتوں کو سامنے رکھتے ہو، سارے لوگ ان کا دیدار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، درشن کرتے ہوئے نکلتے ہیں، سیلفی فوٹو لیتے ہوئے نکلتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟
ان کے بارے میں کبھی تم نے جلوس نہیں نکالا کہ لوگوں جہنم کا ایندھن مت بنو. جہنم کے اندر سب سے زیادہ وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن میں یہی تو بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بولو نا تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب تم سے کہہ دیا گیا تھا ایمان والے کی دنیا بک گئی دنیا کی خواہشوں کے بدلے، ایمان والے کی دنیا بک گئی، دنیا کی خواہشیں چھوڑنا پڑیں گی اس کے بدلے میں. اب دنیا کی زندگی ایمان والے کے لیے قید سالی ہے. قید سالی سمجھتے ہو نا؟ قرآن جھوٹا تو نہیں ہے نا؟ قید سالی ہے. دنیا کی زندگی کرایہ دار کی طرح ہے. دیکھا ہے نا، کرایہ دار کبھی اپنی مرضی سے پتائی بھی نہیں کرواتا مکان کے اندر. مکان مالک کہتا بھائی صاحب بہت دن ہوگا پتائی کروا لو، لو یہ پیسے میں دے رہا ہوں اس کی پتائی کروا لو، تب وہ کرواتا ہے. کسی کرایہ دار سے پوچھنا کس کنڈیشن میں رہتا ہے، کیونکہ مہینہ اتنے جلدی آ جاتا ہے کہ اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. اگلے مہینے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، پیسے رہتے نہیں ہیں بیچارے کے پاس، کیونکہ ایسے ہی ہم کو گزارنا ہے کرایہ دار بن کر. آگے کی خیالات کہاں ہے؟ زیادہ پیسہ ہو جائے تو حج کر یا نہ کہا نا، اکٹھا ہونے نہیں چاہیے. جب اس لائق تم ہو گئے تو حج کر یا نہ منسٹ کر دینا. کیوں کہ تم تو کرایہ دار بن کے رہو نا. اب تم ذاتی مکان مالک بنتے ہو، دو چار مکان بنا کر حج کرنے جاتے ہو، پھر بھی کہتے ہو آپ کہ ہم ایمان والے ہیں. میرے بھائی ہم ایمان والے کیوں کہیں؟ ہم تو جھوٹ بولنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا والذین کفروا بآیات الکتاب، قرآن کی طرف سے تو ہم وہ ہیں جن نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ کافر ہیں. ہم اپنے آپ میں کافر کہیں نا، سچ بولیں نا کہ ہم کافر ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے. قرآن نے نبی بنا کر بھیجا سارے انسانوں کے لیے تاکہ ان کو دیکھ کر نقل اتارے. انہوں نے سونے کے ہاروں کا منع کر دیا تو آپ اپنی عورتوں کو پہناتے ہو. اور جہاں تک تو سعودی عرب اور دبئی اس لیے جاتے ہو کہ وہاں سے سونا زیادہ آ جائے، ہے نا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا بات کر رہا تھا میں، کہ جب حضرت محمد کے نواسے کے لیے جلوس نکالتے ہو تو حضرت محمد کے سگے چچا جس کارن جہنم میں جا رہے ہیں وہ کارن لوگوں کو بتاؤ. اس کے بارے میں بھی کوئی ایسی مہم چلا؟ کیا جھوٹ بولتے رہو گے کہ ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا کا نظام ہم یوں ہی چلواتے رہیں گے؟ تم اللہ والے بنتے جا رہے ہو، اللہ والے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک بستی میں ایک حافظ نہیں تھا، 10 عالم اور 50 حافظ ہو رہا ہے، لیکن اسی بستی کے اندر سالے پچھواڑے لوگوں کو پھوڑے جا رہے ہیں، اسی بستی کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بستی کے اندر لوگوں کے بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جا رہی ہے. جس بستی میں اللہ والے رہ رہا ہے، جس بستی میں اللہ کا گھر ہے، کبھی کیوں چیک نہیں کرا؟ ایمان چیک کرنے کا میٹر بنایا تم نے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی غریب کے اوپر ظلم ہوتا ہے تمہیں درد ہوا؟ کسی عورت نے جھوٹا مقدمہ کسی مرد کے اوپر لگایا، کبھی تم بولے کہ نہیں میری بھابھی نے غلط لگایا، میرا بھائی کی غلطی نہیں ہے؟ بھائی کی خاطر تو تم چلے گئے ہوگے، لیکن کبھی بھائی بن کے گئے کہ میری بہن غلط کر رہی ہے؟ کبھی باپ بن کے گئے کبھی میری بیٹی غلط کر رہی ہے، میرا داماد بہتر ہے؟ کبھی ماں بن کے گئیں؟ نہیں گئیں. برے کام کے لیے تو پورا پریوار ساتھ دے گا. آپ اپنے بچوں کو وہ شکشا دے رہے ہو جو نبی نے جس کا منع کرا تھا، تو تم قرآن کو ماننے والے کیا ہوئے؟ جس شکشا کا نبی نے منع کرا تھا، عورت تو گھر کی جنت ہے ماں کے روپ میں، عورت گھر کے اندر جنت ہے، جنت. جب عورت جنت ہے تو آپ اس عورت کے ساتھ اس کی اولاد کو رہنے دو گے، جبھی تو اس کے سنسکار اس کے اندر آئیں گے. بچہ پیدا ہوتے اسکول میں ڈال دیتے ہو، پھر تھوڑے دن کے بعد کالج، تو ماں کی سنگت کہاں ملتی ہے بچے کو؟ ماں باپ ٹی وی ٹیکنالوجی والے ہیں، شیطان دیکھ کر کھانا کھا رہے ہیں، شیطانی بچے پیدا کر رہے ہیں، اور شیطانی ڈی این اے ان کے بنا رکھے ہیں، کیونکہ گربھ کے اندر، ماں کے گربھ کے اندر ان کو دماغ کو کنٹرول کیا گیا ہے. ان بچوں کے کتنے سال سے تمہارے ساتھ شیطان تمہارا دھرم گرو بن کر رہ رہا ہے، تمہیں یہی نہیں معلوم؟ تمہیں مسجد میں جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ والے رہیں گے، دنیا یوں چلے گی.
وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے مسجد کے اندر. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ دنیا تو بنی ہی مٹنے کے لیے ہے. خدا کا حکم کہ میں نے دنیا بنائی مٹانے کے لیے. یہ اللہ والوں سے بھرے یا غیر اللہ سے بھرے، لیکن تمہیں الجھا دیا کہ عالم اور حافظ بناؤ اپنے بچوں کو، کیونکہ دنیا میں اللہ والا رہے گا، دنیا چلتی رہے گی. کیونکہ اگر اللہ والے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ یہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ دنیا چلوائیں گے، یہ حافظ اور عالم مولوی بن کے یہ اللہ چلوائیں گے. آج اویو ہوٹلوں کے اندر ان کی اولادیں عالم اور حافظ بن کے جانے لگیں، اور ایسی دنیا یہ چلوائیں گے. اور تم جھوٹ سن سن کر اتنے عادی ہو چکے ہو، بڑا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ کہتے ہو ان کی ان باتوں کے اوپر، الحمدللہ کہتے ہو. یہ ہر بات میں تمہیں شیطان کی طرف لے کے آتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ دانہ کھا لو، یہ تم فرشتہ بن جاؤ گی، امر ہو جاؤ گی. یہ جھانسا تمہیں وہاں دیا تھا شیطان نے، وہی جھانسا تمہاری اولادوں کو یہاں دے رہا ہے یہ مولویوں کے روپ میں، کہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی، پکی مسجد پکا مکان بناؤ. وہ نبی نے فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا ایمان کچے ہو جائیں گے، مکان پکے ہو جائیں گے. تو آپ نے اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کرا کہ ہمیں نہیں بنانا؟ ہم وہ وقت لانا نہیں چاہتے، کیونکہ تم تو خود چاہتے ہو کہ وہ وقت آئے کہ ساری دنیا کا انسان شیطان کے ساتھ نرک میں چلا جائے، اور کچھ تم لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو شیطان کے چیلے بن چکے ہو وہ جنت میں پہنچ جائیں. کیونکہ تم دنیا میں بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو آخرت میں کیا انصاف کرو گے؟ تم دنیا میں ان کو ٹھگتے ہو. جو صدقہ زکوٰۃ میراث کا مال تم چندہ اور مسجد اور مدرسے کے نام سے لے کر آتے ہو، وہ حق تو تمہارا ہے ہی نہیں. یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ انسان اگر اچھا انسان اس کو کھائے گا تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا، وہ دل مردہ ہو جائے گا تو وہ کافر بن جائے گا، خدا کا حکم اور نبی کا طریقے سے بہت دور ہو جائے گا. یہ تمہیں معلوم ہے، قرآن میں ہی ہے. وہ یتیم بچوں کا پیسہ تم اپنے مدرسے مسجدوں اور اپنے عیش و آرام میں لگا کر، ان بیوہ عورتوں کا حق تم نے اس میں لگا کر آج وقف بورڈ کو چھنوا دیا. کیوں چھنوا دیا؟ یہ ہائے بد دعائیں تمہارے اوپر. اب تمہارے مدرسے مسجدیں چھننے والے ہیں، کیونکہ تم اس کے اندر شیطانی षڈینتر رچا رہے ہو. 6 نمبر کا مذاکرہ، 6 کا آنکڑا لے کے تم چل رہے ہو شیطان کے ساتھ. تم دجال کی فوج اکٹھا کر رہے ہو. کہاں کا 6 کا مسئلہ؟ کلمہ تو ایک ہی ہے، اول طیب، اور آخر بھی یہی ہے، کیونکہ ہم تو اسی دور میں پیدا ہوئے نا. اول اور آخر کلمہ ہے ہمارا. تو پہلا کلمہ طیب ہے جو پاک کرتا ہے، اور اللہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں. تم سب کو پاک کہتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. تم خدا سے نہیں ڈرتے، اتنا شیطان سے ڈرتے ہو. خدا نے قرآن میں شیطان کا نام سب سے آخری میں رکھا، یہاں سے قرآن کو بند کرتے ہیں، لیکن تم سب سے پہلے اس کو پکارتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدا سے زیادہ ڈر تمہیں شیطان کا ہے. اس کو بلاتے ہو، پکارتے ہو. تم سچ نہیں بولتے، کیونکہ تم وہی تو ہو جو جہنم کا ایندھن بنو گے. تمہارے ہی چربی سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. قرآن سچی اور لوح محفوظ میں رکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر فیر بدل کرنا خدا کی قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے. تم نے اس میں فیر بدل کر دیا. جس اعوذ باللہ کو اللہ نے قرآن میں نہیں دیا، اس کو تم نے سب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا. تم شیطان کی تعریف کرنے والے ہو. قرآن جب اتارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، تو تبھی تو نبی نے کہا تھا، کیونکہ قرآن عربی میں اترا تھا اور وہ عربی زبان جانتے تھے. فرشتے نے آ کر کہا پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر. تو آپ نے کیا کہ پروردگار کا نام لے کر پڑھوں تو میرا رب تو رحیم ہے. تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایتی رحم والا ہے. یہ الفاظ میرے نبی کے ہیں، یہ اللہ کے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ کے پاس کون سی آیت آئی قرآن کی سب سے پہلی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلقنا الانسان. پھر اس کے بدلے میں میرے نبی نے کیا پڑھا اپنی زبان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تم نبی کی مخالفت کرتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو، جو شیطان کو خدا سے اوپر درجہ دیتے ہو. کیا شیطان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی خدا سے اوپر ہو جائے گا؟ وہ ہے خدا کا محتاج ہے، وہ خدا کا محتاج ہے ہماری طرح. تم نے اس کو اس کے عرش پہ بٹھا دیا اور خدا کے ساتھ اس کو شامل کر لیا. ہے کیا ہے یہ؟ لوگوں کو مورکھ بنانا ہے، جہنم کے ایندھن بنا رہے ہو. شیطان سے اتنا ڈرا رہے ہو، خدا سے دور کر رہے ہو. شیطان کا ڈر دکھا دکھا کر خود شیطان گھر گھر میں پیدا کر رہے ہو. ہر گھر کے اندر شیطان پیدا ہو رہا ہے.
دنیا کی کوئی بستی نہیں بچی جہاں شیطان مسلمانوں گھر میں پیدا نہ ہوا ہو. ہر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہے. کیا کارن ہے؟ بہن بھائی سب میں نہ اتفاقی ہے. کسی ایک پریوار کو بتا دو جو پچھلے 50 سال سے ایک ساتھ سنگٹت رہ رہا ہو. پچھلے 50 سال سے ابھی تک کوئی ایک پریوار بتا دو ان 50 سالوں کے اندر کتنے گھر توڑوا دیے. اب تو بچے بھی باہر سے شادی کرنے لگے، گھر سے تو بہت دور کی بات ہے. یہ چلن پہلے نہیں تھا. یہ تم جیسے لوگوں نے کروایا. ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلے گی. تم نے اس کا جملہ ان کے کان میں ڈالا کہ دنیا یوں ہی چلے گی. ابھی ہماری بستی میں 1000 مدرسے میں بچے پڑھنا، 500 لڑکیاں آئی ہیں عالم ہو کے ماشاء اللہ. ابھی دنیا بہت چلے گی. تم بناؤ، ٹائلز لگاؤ، ماربل لگاؤ، لفٹ لگاؤ، اوڈی BMW ساری گاڑیاں یوز کرو. ابھی ہم بیٹے نا اللہ والے پیدا کر رہے ہیں مدرسہ مسجد میں. تم نے حقیقت نہیں بتائی کہ لوگوں دنیا مٹنے والی ہے. اللہ کے رسول آخری ہیں اور قیامت قائم ہونے ہی والی ہے. ایسا ڈر اگر تم بتاتے تو کون تیاری کر لیتا؟ کوئی تیاری کر لیتا کیا؟ بتاؤ نا مجھے. کمپنی پیپسی کمپنی کتنی ایڈ کرتی ہیں. اگر وہ کمپنی ڈائریکٹ یہ بتا دیں کہ لوگوں تم جو پی رہا ہو اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، پینا پیو. اور ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے ان کولڈ ڈرنکوں سے. تو کولڈ ڈرنک کوئی پیتا نہیں پیتا نا، کیونکہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ آپ کو ٹھنڈا رکھے گی. ٹھنڈا رکھے گی مطلب وہ بھی صحیح بولنا، ٹھنڈا رکھے گی کیونکہ آپ کے شریر کو ٹھنڈا رکھے گی مرنے کے بعد. بس مارنا ہی ہے ہمیں تمہیں تو. اب لیکن سمجھ نہیں پاتے ہم. آج سب سے زیادہ کولڈ ڈرنک وہ لوگ بکوا رہے ہیں جن کو ہم ہمارا ہیرو بولتے ہیں. ہیرو کس کو بولتے ہیں؟ نبی کو. مطلب اس کا طریقہ ہمیں اپنانا ہے. ہمارا ہیرو کون تھے؟ حضرت محمد. آج ہم نے کس کو ہیرو مان لیا؟ WHO سواستھ وبھاگ. انہوں نے کہہ دیا یہ بیماری آ رہی ہے جلدی سے لگوا دو، آپ کھڑے ہو جاتے ہو. تو آپ نے نبی کب مانا؟ آپ نے مسجدیں بھی خالی کریں، بستیاں بھی خالی کریں، دیکھا تھا. اور اب آپ امریکہ میں شیئر کر رہا ہو. جس امریکہ نے آپ کو بدنام کروایا تھا اسی WHO کے پاس آپ پہنچ گئے، کیونکہ آپ نے پوری قوم کو بدنام کروایا، پوری قوم کو بے روزگار کروایا، ذلیل ضلالت دکھائی، شیطان کا سرٹیفکیٹ دلوایا، اور پھر آپ ہی وہاں پہنچ گئے WHO کے پاس. آج امریکہ میں گھوم رہے ہو آپ لوگ بیگ ٹانگ ٹانگ کر. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم کیا آنکھیں اندھی ہیں کیا ہماری کہ سب کو ہی اندھا سمجھ لیا تم نے؟ تبلیغ کے نام سے تم جو تشریف لے جا رہے ہو IMF کے آفس میں، ورلڈ بینک کے پاس، جو آپ کرتے ہو کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ دنیا کے کتنے شہروں میں آپ تبلیغ پھیلا رہے ہو، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کس کی تبلیغ پھیلا رہے ہو؟ آپ شیطان ابلیس کے چیلے بنا رہے ہو جہنم میں لے جانے کے لیے. قرآن کو انشن سمجھا رہے ہو. سچ بات کیوں نہیں بتاتے کہ تم دکھاوا کرنے والے مسلمان نہیں، دل سے نبھانے والے ہو. تمہیں قبول کرنا پڑتا ہے نکاح کی طرح. کیوں؟ نکاح کر کے عورت غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے تو شوہر کے دل سے پوچھو کیا بیتتی ہے. اور آج تم کہتے ہو ایمان والے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے اور شیطان سے ہاتھ ملاتے ہو. کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ کر دیجئے نا، اللہ آپ کر دیجئے نا. اللہ کے نبی یوں ہی کہتے ہو نا شیطان سے. نبی تو انسانوں کے ہیں نا. وہ کلمے کو بھی جھٹلاتے ہو. کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اور تم کہتے ہو اللہ کے نبی. تم کلمے کو بھی جھٹلاتے ہو. کیا تبلیغ تم اس طریقے کی پھیلاتے ہو؟ شیطانی تو اکٹھا کر رہے ہو اور لوگوں کو جھانسا دے رہے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی راہ کے اندر نکلنے کا کیا درجہ اللہ نے رکھا ہے آپ کو نہیں معلوم. بڑی تعریفیں کرتے ہوئے شیطان کی. ابھی اللہ کی باتیں چل رہی ہیں. اللہ میاں بیٹھے مسجد کے اندر، اللہ کی بات سن لو. ارے اللہ کی بات تو 1450 سال پہلے آ چکی. اللہ کی بات تو 1450 سال پہلے آ چکی. تم کیا اللہ کی بات لے کے آؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا نا کہ سب طرح کی تعریف ہم تو خدا کی کرنا ہے. ہمیں کسی کی تعریف کرانے کے لیے کون لے کے جا رہا ہو کہ ہمارے بڑے یوں کہہ رہے ہیں، ہمارے بڑے یوں کہہ رہے ہیں. ہمارا کوئی بڑا نہیں نا. بڑا تو وہ ہو گیا نا اللہ. اور اللہ نے نبی رکھ دیے نمونے کے طور پر کہ ان کی نقل اتار کے وہ بھی بڑے نہیں. کون سا بڑا؟ درجے بڑے کروا دیے. تم کہتے ہو کہ مسجد میں کھڑے ہو کے آج تو
اللہ کے پاس 3 سجدے ہوں گے، پہلے گناہ گار، دوسرے گناہ گار، تیسرے گناہ گار، سارے بخشش ہو جائے گی۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہونٹ سی دیں گے، سبحان اللہ کا موقع نہیں دیں گے۔ اب قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ انسان کو سبحان اللہ کا موقع نہیں دیں گے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سجدہ کر دیں گے، تم بخشش ہو جائے گی، تم تو کرتے رہو، تم جو برے کام کر رہے ہو وہ پورے برے کام کرو، وہ سجدہ کر دیں گے، سارے مغفرت ہو جائے گی اپنی۔ تم لوگوں کو مورکھ بنا رہے ہو کہ ان کو ڈرا رہے ہو، ان کو خدا کا ڈر بتا رہے ہو یا شیطان کی خواہش بڑھا رہے ہو؟ شیطانی خواہش بڑھا رہے ہو تم۔ وہ کیوں سجدہ کر دیں گے؟ سجدہ کرنے کا حکم تو ہمارا ہے نا۔ میت میں حکم نہیں آیا کہ کوئی کسی بزرگ کو سجدہ کر دے، تو پھر وہاں سجدہ کرواؤ گے تم؟ مرنے کے بعد اگر سجدہ ہوتا تو پھر میت پہ بھی سجدہ ہوتا نا۔ کو اندھا بناتے ہو یار، موت جان نکلنے کے بعد جسم کا کوئی کام نہیں ہے، اس کو مٹی بننا ہے۔ روح کو پاک رکھو نا، جو بدن کے اندر رہتی ہے، اس روح کے اندر تم وہ جذبہ ڈال رہے ہو کہ ہم نبی سے سجدہ کروائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم سارے گناہ کرتے رہیں۔ تم ایسا جذبہ پیدا کروا رہے ہو لوگوں کا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بھائی وہاں کوئی نبی مبی سجدہ نہیں کریں گے، نبی نے صاف کلیئر کہہ دیا کہ چچا نہیں جائیں گے جنت میں، میرا طریقے کے اوپر نہیں آئے، زبردستی نہیں ہے۔ اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو سر سے پیر تک اسی کے اتباع میں رہنا ہے آپ کو۔ کیسے رہنا ہے؟ کرایہ دار بن کر مکان مالک بن کر نہیں، کرایہ دار بن کر، مسافر بن کے، اور ایک طریقے سے قید کھانی ہے، قید کھانا ہے۔ دنیا سچے ایمان والے کے لیے قید کھانا ہے۔ اب اگر ان میں سے میری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر جیل گیا ہو کبھی، تو بھائی جیل کے اندر کیسا کھانا ملتا ہے؟ وہ ٹائم ٹو ٹائم کھانا کھانا ہے، تو وہ گھر کے اندر نیم بنانا ہے۔ کیسا کھانا ملتا ہے کہ دال کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایسا ہی کھانا کھانا ہے۔ تو راضی رب، یہاں لذتیں یہاں پیدا ہوئیں تو شیطان کی جولی میں گئی۔ جیل میں کیا ملتا ہے سب کو معلوم، بس وہ زندگی ہماری لوکھی ملتی ہے، آلو ملتے ہیں، دال ملتی ہے، تو گوشت تو ملتا نہیں ہے نا۔ یہ مسلم والے دھرم گروؤں میں مل جاتا ہوگا، لیکن میرے ہندوستان میں تو میں ایم پی سے ہوں، یا کچھ نہیں ملتا ایسی چیزیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہو۔ کیا ہے؟ شدھ شاکاری، جیسے صحت، فٹ، تندرستی اور بنداس، وہ والا کھانا ملتا ہے۔ تو یہ کھانا ہمیں گھروں میں کھانا چاہیے، لیکن ہم تو ڈیلی بکرا اور مرغا، بھینس، کتنی جانوں کو لے رہے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی۔ اب میں تو سرکٹ ہوں، کچھ لوگ تو سرکٹ ہی کہتے ہیں، مطلب پاگل ہے، وہ پاگل ہی ہوں الحمدللہ۔ بس یہ ہے کہ میں اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگا۔ صراط المستقیمہ اور غیر المغضوب کون ہے، ان سب کو پہچان لوں گا الحمدللہ اس پروردگار کے کرم سے۔ مجھے بھی پروردگار نے 45 سال کی عمر کے اندر وہ تجربے دے دیے ہیں کہ شیطان کی ہر نسل کو پہچان لوں گا، یہ کون سے خاندان کا شیطان ہے اور اس کی منشا کیا ہے۔ مطلب شیطان سمجھ گئے نا، جتنا زیادہ علم لے لیا، وہ ابلیس کے چیلے ہیں۔ کس کے چیلے ہیں؟ ابلیس کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گھمنڈ آ گیا تھا، وہ علم شدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھیج دیا۔ تو آپ نے سنا ہے سب واقعہ۔ تو جب ان کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ انہیں یار اس کو کیوں مار دیا۔ پھر ایک ناؤ کا اندر پٹیا توڑا، یہ سب سمجھتے ہیں۔ پھر ایک دیوار گرائی۔ اب یہ موسیٰ نے کیا یار، یہ ہے کون انسان، بات کرنے دیتے نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جا کے نالج لو۔ جب بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے دفینہ تھا، میں نے گرا دیا تاکہ ان کے بچوں کے کام آ جائے، کیونکہ گاؤں والے لوٹ لے جائیں گے اس دولت کو۔ یہ جب بڑے ہوں گے، جب نکلے گی کبھی بنانے کے ویوستھا بنائیں گے تو ان کو مل جائے گا ان کی دولت۔ اب آپ سوچو کہ وہ دولت موسیٰ کے پاس اتنا علم ہونے کے بعد معلوم نہیں تھا کہ وہاں دولت ہے۔ موسیٰ بھی عالم مولوی تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین ان سے بھی زیادہ علم رکھتے تھے اور ان پڑھ تھے، کیونکہ خدا کی کنیکٹیوٹی تھی ان کے ساتھ، کہ وہ ناؤ اس لیے توڑ دی کہ کوئی اس کو لوٹ نہ لے جائے، اس کو ایب لگا دیا، اس کے اندر ایب ڈال دیا کہ اس کو کوئی لوٹ نہ لے جائے۔
اب ایپ کیوں لگایا؟ کہ اس کو لوٹ نہ لے جائے، کیونکہ وہ بچہ پریشان ہو جاتا. اس راجا کو خوبصورت چیزیں پسند تھیں، اس لیے اسلام کے اندر پردہ آیا کہ عورت کو عیب بنا کر رکھو، کسی کو دکھاؤ مت. ایک عیب مانو کہ ہم ہمارے گھر کے اندر پردہ ایسا رکھیں گے کہ ہماری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے نہ. لیکن شیطان نے ان لوگوں کو گھروں سے نکلوایا، مدرسے اور مسجد کے نام سے گھروں سے ماں باپ کی خوشبو سے دور کروایا کہ ماں باپ کے کسی بھی طریقے کی سنگت ان کے اندر نہ آئے. تو آج دنیا سے اسلام کو ختم کروا دیا. کیوں ختم کروا دیا؟ کہ انہوں کی غلط طریقے، مطلب انہوں نے غلط چیز کی پیروی کری، شیطان کی پیروی کری. اور موسیٰ کی امت آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے. موسیٰ نے اللہ سے ہم کلام بات کری تھی، آج یہ ویڈیو کال پہ جو بات چل رہی ہے اسی کی امت کی ٹیکنالوجی ہے. آج وہ ہمیں مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ ایک بچے کو جو انہوں نے مارا تھا کہ وہ بڑا ہو کر برے کام کرے گا، اتنی نالج تھی ذوالقرنین کے پاس. تب وہ موسیٰ نے وہ دیکھا کہ یار یہ بڑے ہو کر برے کام کرے گا تو اس کو ابھی مار دو تاکہ یہ زیادہ گناہ نہ بڑھائے. تو اس لیے یہ شیطان کے پجاری آج ہم لوگوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم گناہ گار ہیں. اللہ نے ان کے پاس ہماری لسٹ بھیج دی. اللہ نے جیسے ذوالقرنین کے پاس بھیج دی تھی، ویسے ان کے پاس لسٹ بھیج دی کہ ان کو اس طریقے سے مارو، ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار بنواؤ، ان دیشوں کے اندر یہ ٹیکنالوجی بھیجو، ان کو غلام بناؤ اور پھر ان کو اس طریقے سے ان کو مارو. آج یہ پوری دنیا کے اندر جو نیو ورلڈ لا رہے ہیں نا، یہ وہ ورلڈ لا رہے ہیں شیطان کا. کہ آپ نے سائن کر دیا نا WHO کے WHO کا مطلب ہے موت اور زندگی کا مالک. سواستھ وبھاگ پوری دنیا کا موت اور زندگی کا مالک. لیکن تمہیں بتایا تھا تمہاری موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم ہار گئے. تم نے WHO کو سواستھ کا ٹھیکہ دے دیا، پورے جسموں کا. اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا، پورا ڈاٹا دے دیا. WHO کو خدا مان لیا، خدا جس کو کہتے ہیں. دجال کو سجدہ کر لیا، اس کو نبی بھی مان لیا، اس کو خدا بھی مان لیا. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. وہ دجال کو تم نے اب ڈیجیٹل جو روپیہ آ رہا ہے تو پھر اسی سے اس کا کھانا ملے گا. اب دنیا کی ساری زمینیں اس کی ہو رہی ہیں نا، دنیا کے ہر دیش کی زمین اسی کے پاس ہے نا، بینکنگ سسٹم اسی کا ہے. اب یہ بینک والے جب پوری زمینوں کو جوتیں گے تو کھیت تو تمہارے ہیں، لیکن کھیتی وہ لوگ کریں گے. کھانا تمہیں کھیتی کا نہیں کھلائیں گے، کھانا تمہیں وہ والا کھلائیں گے، جانوروں والا. کیونکہ ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلے گی. اب وہ دنیا کیسی چلوا رہے ہیں؟ گھر گھر کے اندر دیکھو نا کیا کیا ہو رہا ہے. حرام کا کھانا گھر میں آ رہا ہے، تو اب تمہارے برتن کے اندر، اب تمہارے جسم کے اندر بھی حرام کا کھانا آئے گا، فری کا دجالی کھانا. اب تم کھیتی میں کھیتی نہیں کرو گے، بغیر ان کی مرضی کے بوؤ گے نہیں، نہ ان کی مرضی کے بغیر کھاؤ گے، نہ کچھ پیو گے، نہ سانس لو گے، نہ دیکھو گے. کیونکہ کانچ کے چشمے لگیں گے نا، میٹا ورلڈ میں لے کے جائیں گے. میٹا ورلڈ بولتے ہیں جس کو، ورچوئل ورلڈ. مرے ہوئے لوگوں کی دنیا. یہ مردار تو کر دیے تمہارے جسموں کو حرام کا کھلا کھلا کر. سارے خاندانوں کا تم نے تباہ کر دیے. دنیا میں جتنے بھی پریوار تھے سب کے اندر دوریاں پیدا کر دیں، یہ جھوٹ بول بول کر کہ لوگوں دنیا یوں ہی چلے گی. نہیں چلے گی بھائی. اب دنیا، اب تو صرف دنیا سے یہ گندگی صاف ہوگی. جتنے بھی لوگ توبہ کر لیں گے اللہ سے، ان لوگوں کی حفاظت ہو جائے گی. باقی بس جو سوچتے ہیں نا کہ حضرت محمد ایک سجدہ کریں گے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی، تو بس ان کا تو انت ہے، بس جہنمی ہے ان کو. اس لیے کسی کے اوپر ذمہ داری مت ڈالو، خود اپنی ذمہ داری پوری کرو. حضرت محمد کو اپنا نبی بنا کر ان کی نقل اتارنا شروع کرو. گھروں کے اندر سنشودھن کرو. جو حضرت محمد کے طریقے ہیں سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر کے اندر اتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمل کرو. اب بچنا ہے، بچاؤ کا راستہ یہی ہے. ورنہ یاد رکھو یہ ڈھول لنگاڑے ڈی جے کچھ کام نہیں آنے والے. سب بنا کفن کے اب ہونے والے ہیں، روٹوں پر سڑنے والے ہیں، بستیوں اجڑنے والی. کفن نہیں ملے گا. کفن اس لیے کہہ رہا ہوں
اللہ سے توبہ کر لو، اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے نا. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ان قریب بند ہونے والا ہے. بس یہ موقع ملا ہے، ورنہ کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ بھی تو نعمت ہے، حق تو بول رہا ہوں. اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف مت کرو بھائی. جس کی بھی تعریف کرو گے اللہ کے ساتھ شامل کر لو گے اس کو. اس لیے تو حکم آیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ ہر بار بولنے کا. سب سے زیادہ بولنے کا کیوں حکم آیا؟ اس لیے کہ زبان پہ چڑھ جائے. کھانا کھاتے میں سبحان اللہ ہے نا، بات سنتے میں سبحان اللہ. ہر جگہ تو حکم آیا اللہ کی تعریف کا. یہی تو ہے تعریف. بچوں کو وہ پرورش مت دو کہ بچے اپنے چہرے کے سنشودھن کریں، بیوٹی پارلر جائیں، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں. شکر گزار بچے پیدا کرو. یہ شکر گزار نہیں ہے جو میک اپ اور بازار کی چیزیں یوز کرتے ہیں. اللہ کی نعمت، اللہ کا جسم ہے، اس کی تعریف کرنے والے بناؤ کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دیں، دماغ